بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہاں متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ اللہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ معزز عزت مآب سردار سعید احمد خان صاحب، برادر مکرم بھائی طارق خان صاحب، تمام خاندان، حاضرین و سامعین، اللہ ہم سب کو دو جہاں کی بھلائیاں برکتیں نصیب۔ آمین آمین۔ نماز فرض ہوئی ہے شب معراج، المختصر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج کے سفر سے واپسی آئے تو امت کے لیے بھی ایک معراج لے آئے جس کا نام ہے نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا جب لامکانوں کا سفر کر رہے تھے تو کسی مقام پر دیکھا کہ فرشتہ قیام میں ہے، کسی مقام پہ دیکھا کہ فرشتہ رکوع میں ہے، سبحان اللہ۔ کسی مقام پہ دیکھا کہ فرشتہ سجدہ کر رہا ہے، کہیں پہ تکبیر، کہیں پہ تسبیح، کہیں پہ تمحید۔ تو میرے آقا کو یہ ادا پسند آئی تو اللہ کریم نے محبوب کی اس پسند پہ نماز کا تحفہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں حبیب آپ اپنی امت کو یہ نماز کا تحفہ دیجئے، میری ساری مخلوق کی عبادت ایک طرف اور تیرے امتی کی نماز ایک طرف، سبحان اللہ۔ یہ سب کی عبادتوں کا مجموعہ دیا گیا۔ اب نماز فرض ہو چکی ہے، بخاری میں ہے صلی رسول اللہ الی بیت المقدس 16 او 17 شہر۔ نماز فرض ہونے کے 17 مہینے 16 مہینے صحیح بخاری کی حدیث سے صحیح ہے کہ سرور کائنات اپنا رخ انور بیت المقدس فلسطین کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے۔ ایک مرتبہ کسی عیسائی نے یہ طعنہ دے دیا کہ جب آپ کا دین اپنا ہے، شریعت اپنی ہے، اصول اپنے ہیں، آپ کی کتاب اپنی ہے، آپ تورات کو، انجیل کو، زبور کو منسوخ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب قیامت تک قرآن کا پیغام چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عیسائیت، یہودیت، نصرانیت کا مذہب منسوخ ہو چکا ہے، جب ہر اصول آپ کا اپنا ہے تو مہربانی کریں پھر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جناب موسیٰ اور عیسیٰ کا قبلہ ہے، یہاں امت موسیٰ امت عیسیٰ رخ کر کے نماز پڑھتی تھی۔ جب ہر آپ کا اصول اپنا ہے تو قبلہ بھی اپنا بنائے۔ بس دشمن کا یہ کہنا تھا، قلب رسول پہ خیال آیا کہ اللہ مہربانی کر میرا قبلہ بیت المقدس کو ہٹا کے بیت اللہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اب خیال ہے، تکلم نہیں، خیال ہے، کلام نہیں، یہ راز کسی کے سامنے افشا نہیں کیا۔ بس ایک روایت میں ہے کہ جبریل امی سے کہا کہ جبریل میرے قلب کی خواہش ہے کہ اللہ میرا قبلہ بدل دے، تو جبریل امی نے عرض کی کہ حضور میں تو مامور من اللہ ہوں، میں تو وہی کچھ کرتا ہوں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ اللہ آپ کا قبلہ، آپ کا مرکز توجہ ہٹا کر وہاں سے بیت اللہ بنا دیں۔ اب منظر یہ ہے، قبلے بدلتے آ رہے تھے، پہلے بھی قبلے بدلے تھے، قبلے کے بدلنوں کی تاریخ بڑی پرانی تھی، لیکن یہاں قابل تعجب بات یہ ہے کہ جس منظر میں قبلہ بدلا، جس ماحول میں قبلہ بدلا، جس انداز محبت میں قبلہ بدلا اور جس محبت کے عالم میں تحویل قبلہ ہوا تو قابل توجہ ہے۔ بھئی مدینہ پاک میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ اللہ اکبر، قبلتین تسنیہ کا صیغہ ہے۔ قبیلہ بنو سلمہ کی جامع مسجد
دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، رسول اکرم گئے دو قبیلوں میں صلح کرانے کے لیے، ان کے اندر مصالحت کرانے کے لیے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، رسول اکرم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور غلام حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا فرد محبت میں، جذبات محبت میں بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اس طلب میں، اس انتظار میں کہ اللہ میرا قبلہ بدل دے، بیت المقدس کو ہٹا کے میرا قبلہ بیت اللہ بنا۔ بھئی دنیا کا کوئی پیر ہو یا مرید، ولی ہو یا متقی، عربی ہو یا اجمی، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، سب کو حکم ہے کہ جب قیام میں کھڑے ہوں نماز کی حالت میں نگاہ نیچی ہو، رکوع میں ہو نگاہ نیچی ہو، سجدے میں ہو نگاہ نیچی ہو، حتیٰ کہ اتحیات میں بھی بیٹھ جائیں پھر بھی حکم ہے نگاہ نیچی ہو، جب دعا مانگے تو حکم ہے نگاہ نیچی ہو۔ بھئی ساری کائنات کے فردوں کو حکم ہے نماز کی حالت میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھانی، بلکہ قریب ہے اگر تم نے بار بار نگاہ اٹھائی تو کہیں ہم تمہیں اندھا نہ کر دیں، تمہاری آنکھوں کو اونچک نہ لیں، تمہاری بصارت تم سے سلب نہ کر لی جائے۔ لیکن یہ ساری کائنات کے لیے حکم ہے، لیکن جب باری آئی محبوب کی، محبوب نماز کی حالت میں بار بار چہرے کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں چہرہ اٹھاؤں تو خدا روک دے، آپ چہرہ اٹھائیں خدا منع کر دے، ولی چہرہ اٹھائیں خدا منع کر دے۔ لیکن جب محبوب چہرے انور کو اٹھاتے ہیں اللہ یاد نازل کر دیتا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب ہر کوئی چہرہ اٹھائے تو ہم اسے منع کرتے ہیں محبوب، لیکن جب تو رخ اٹھاتا ہے کائنات دیکھے نہ دیکھے خدا محمد کا چہرہ ضرور۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ محبوب تیرے چہرے کے اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ مہمان بس آخری، زیادہ وقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر، توجہ میری طرف، شان مصطفیٰ کا جملہ ذرا سنیے۔ محبوب آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ قبلہ بدل دیں؟ جی مولا محبوب، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ظہر کی نماز ہے عصر میں اعلان کر دینا کہ قبلہ یہ نہیں اب یہ ہے۔ خدا نے ایک لمحہ دیر نہ کی۔ ارے یہاں طلباء علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا فولی، ولی امر کا صیغہ ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ محبوب اگر دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کا قبلہ بدلیں تو محبوب دیر نہ کر، نہ سلام کا انتظار کر، نہ عصر کی نماز کا منتظر رہے۔ محبوب اگر دل چاہتا ہے کہ تیرا قبلہ بدلے، مصطفیٰ تو اپنا چہرہ پھیرتا جا، میں خدا تیرا قبلہ بدلتا جاؤں گا۔ میں مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا، بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ کی طرف، پیچھے صدیق بھی پھر گئے، عمر بھی پھر گئے، عثمان بھی پھر گئے، مولا علی بھی پھر گئے۔ ارے صحابہ کیا پھرے؟ کائنات کا ہر فرد کا رخ وہی ہو گیا جہاں رخ محمد مصطفیٰ تھا۔ بعد میں کسی نے کہا صحابہ نماز ٹوٹی نہیں، فرمائے کیوں ٹوٹتی؟ فرمائے قبلے سے رخ پھر گیا۔ فرمائے ہم قبلہ نہیں جانتے، ہم یہ جانتے ہیں قبلہ ادھر ہوتا ہے جہاں محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ الفاظ نہ سنیے، محبوب ہم نے تیرے قبلے کو بدلا تیری خواہش پر، محبوب تیری پسند تھی، محبوب تیری پسند تھی۔ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ، فرمائے اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے محبوب جہاں دل مطمئن ہو جائے وہی رخ پھیرتے جاؤ، میں خدا تیرا قبلہ بدلتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا جملہ سبھی، ایک لفظ ہے کعبہ، ایک لفظ ہے قبلہ۔ آپ قبلہ تو کئی لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہروی،
کبھی کسی کو قبلہ، کبھی علامہ کو قبلہ، کبھی کسی سردار کو قبلہ۔ قبلے کا معنی کبھی سمجھے ہیں؟ قبلہ ہے قبل سے، قبل کا مطلب ہے سامنے، اللہ اکبر یہ مطلب ہے اس کا۔ خلف کا معنی ہے پشت کے پیچھے، اور تحت کا معنی ہے نیچے، فوق کا معنی ہے اوپر۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ امام آلوسی کہتے ہیں در حقیقت قبلے کا معنی ہے، توجہ ہے آپ کی، قبلے کا معنی ہے مرکز توجہ۔ میں یہاں رخ کروں تو تھوڑی دیر کے لیے میرا قبلہ یہ ہے، آپ کی طرف رخ کروں تو قبل آپ ہے۔ فرمایا اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے محبوب ہر شے کا قبلہ ہے، قبلہ مخلوق کا بھی ہے، قبلہ خالق کا بھی ہے۔ مطلب کیا؟ فرمایا کسی کی مرکز چاہت، مرکز توجہ، مرکز پسند، مرکز الفت، کسی کا قبلہ عرش، کسی کا قبلہ لوح، کسی کا قبلہ قلم، کسی کا قبلہ کرسی، کسی کا قبلہ بیت المعمور، کسی کا قبلہ بیت المقدس۔ محبوب تیری ذات کے دو قبلے ہیں، الکعبہ قبلۃ جسدک و قبلۃ روحک انا و قبلۃ انت۔ محبوب تیرا بھی قبلہ ہے، مجھ خدا کا بھی قبلہ ہے، تیری بھی مرکز چاہت ہے، میری بھی مرکز چاہت ہے۔ محبوب تیرے جسم کے دو قبلے ہیں، الکعبہ قبلۃ جسدک و قبلۃ روحک انا و قبلۃ انت۔ محبوب کعبہ تیرے جسم کا قبلہ ہے، تیری روح کا قبلہ میں خدا، خدا کا قبلہ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، میں محمد کی رضا چاہتا ہوں۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک فی الدارین۔ یا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ اکبر۔ امام راضی اب ہم کہنا کہ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، توجہ ہے آپ کی۔ سبحان اللہ۔ دنیا کہتی ہے یہ شرک ہے۔ میں نے کہا بخاری پر سعید بن مولا نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے کنت فی الصلاۃ دعانی رسول اللہ، میں نماز کی حالت میں تھا، نماز کے اندر مصطفیٰ نے مجھے آواز دی، فرمایا یا سعید فلم اجبہ، میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز پڑھ کے گیا نا حضور کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا ما منعک یا سعید، ما منعک یا سعید، کس بات میں روکا ہے کہ میرے بلاوے پہ نہیں آئے، کس بات نے منع کیا ہے کہ میری آواز بھی نہیں آئے؟ حضور کنتو اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا بھلے تم نماز پڑھ رہے تھے، کہ تم نے قرآن نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ رسول بلائیں تو جس حالت میں ہو، چاہے نماز میں ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، چاہے ذکر کر رہے ہو، جب مصطفیٰ کا بلاوا آ جائے تو حکم ہے نماز چھوڑ کر محمد کے بلاوے پہ چلا جاؤ۔ دنیا کہتی ہے نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹتی ہے۔ میں نے کہا تیری ٹوٹتی ہوگی، ہماری کامل اس وقت ہوتی ہے جب نبی کا خیال آ جائے۔ السلام علیکم۔ میں نہیں کہتا، ذرا آگے چلیے۔ عزیزان گرامی قدر، امام ملا علی قاری نے کہا، ملا علی قاری نے فرمایا جب گھر میں داخل ہونا، بیوی نہیں، بچے نہیں، ماں باپ کوئی نہیں، گھر خالی ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، اب سلام کسے کرے تو کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، کیونکہ روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام۔ فرمائے پھر حضور کو سلام کرو۔ انہیں کہا مصطفیٰ کو سلام کیسے کریں؟ فرمائے یہ سمجھو کہ مصطفیٰ کی روح ہر مومن کے گھر میں متوجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں متوجہ ہوتی ہے، محبوب کو سلام کرو۔ آپ کی توجہ ہو تو میں آخری حدیث پڑھنا چاہتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ نے کسی کو مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، فقط صدیق کو کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ نہیں آئی آپ کی۔ سبحان اللہ۔ حضور کے مصلی پہ صرف فقط صدیق کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری اجلہ کتب کے اندر یہ بارت موجود ہے، فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، صدیق کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سید عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور میرے بابا رقیق القلب ہیں، آپ سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ حضرت عمر کو کہہ دینا، بڑے بہادر قسم کے انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ عمر کا نام کون لے رہا ہے؟ حضور میں نے عرض کی، فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر، فرمایا خبردار کسی جماعت کو، قوم کو اجازت نہیں جہاں نماز کا وقت ہو جائے اس جماعت
جماعت میں میرا ابو بکر بھی ہو تو مصلی پہ حقدار صدیق کا ہے، سبحان اللہ۔ صدیق ہی کھڑا ہوگا میرے مصلی پہ، کسی کو اجازت نہیں، چاہے عمر بھی کھڑے ہو، کوئی بھی ہو، پر میں مصلی امامت پہ میرا صدیق کھڑا ہوگا۔ اب صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور مصطفیٰ نے حجرے کا پردہ اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یار مجھے ایک بات بتائیں، جو در تک آ کر پردہ اٹھا سکتے ہیں وہ نماز کے لیے بھی تو آ سکتے ہیں نا؟ ذرا یہ حضور نے پہلے صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا، آپ کی توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بڑی بخاری شریف کی مشہور حدیث سنا رہا ہوں، پر میں حضور نے اٹھایا حجرے کا پردہ اور دیکھ کے مسکرا پڑے کہ دیکھو تو صحیح میرے مصلی پہ صدیق لگ کیسے رہا ہے، میں نے جو کھڑا کیا ہے کوئی اعتراض تو نہیں کر رہا نا، کوئی تنقید تو نہیں کر رہا نا۔ امام جب ابو بکر کو میں نے بنایا ہے تو پھر کوئی معترض تو نہیں ہے، لیکن سارے پیچھے کھڑے ہیں، عمر پاک بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی بھی، سارے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ہم تو بےتاب تھے دیدار کے لیے، نماز سے توجہ ہٹ کے حضور کے رخ کی طرف ہو گئی کہ ان وجہہ ورقۃ مصحف ورقۃ مصحف، ہمیں ایسے لگ رہا تھا یہ حضور کا چہرہ نہیں، قرآن کا بڑا کھلا ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہمنا ان نختتنا من الفرح برؤیت النبی، دل کر رہا تھا نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے دیدار مصطفیٰ کر لیتے ہیں۔ اب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تنوں نے طلوع آفتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔